اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ الحمدللہ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کچھ نعتیں کچھ باتوں کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ حمزہ انور رحمانی حاضر خدمت ہے۔ تمامی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کل ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، ہمارے مہمانوں نے ایک سوال کیا تھا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں پہلے 5 دن میں وہ کون سا دن ہے جو اہل بیت اطہار کی کسی ہستی سے منسلک ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے محمد حسین بھائی نے دیا تھا، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں، ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، تو ان سے کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر ہمارے مہمانان خصوصی قبلہ معروف شناخہ قبلہ الحاج محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے قبلہ حاجی حسین یوسف میمن صاحب ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ ان سے کچھ دلچسپ اور میٹھی گفتگو بھی ہوگی، کلام بھی شامل کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے جو سیگمنٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے، اور آخر میں آج کا نیا سیگمنٹ سنہری بات بھی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ سے ہمارے آج حسین بھائی آپ سے ایک سوال بھی کریں گے، اس کا جواب جو سب سے پہلے ہمیں ہمارے آفیشیل پیج منشی اسٹوڈیو پہ دے گا، اسی کا جواب کنسیڈر کیا جائے گا، اور اسی کو کل کے اس پروگرام میں انوائٹ کیا جائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگ شیئر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے کہیں پہ آنسر دیا ہوتا ہے، کسی نے کہیں پہ آنسر دیا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا آنسر پہلے آیا ہے۔ تو چونکہ جو کل پوسٹ تھی اس کا آنسر بھی کمنٹس کے ذریعے دینا تھا، تو اس کا آنسر بھی ہمیں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا کہ کس نے پہلے دیا ہے۔ بہرحال ہماری ٹیم نے بہت محنت کر کے وہ ڈھونڈ لیا کہ کس نے سب سے پہلے آنسر دیا ہے، کیونکہ کچھ منٹوں کے فرق سے آنسر آئے ہوئے تھے، تو اس کے لیے کافی محنت ہوئی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ منشی اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج پہ ہمارے ہر سوال کا آنسر دیا کریں، کمنٹس میں جا کر کسی شیئر پوسٹ پہ صرف لائک کیا کریں، کمنٹس میں جو اس کا آنسر ہے وہ آفیشیل پیج پہ دیا کریں۔ تو انشاءاللہ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو کل جنہوں نے سوال کا صحیح جواب دیا تھا وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیا مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر، آپ لوگوں کی دعا ہے۔ اچھا، مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سوال کا صحیح جواب دیا اور ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے۔ خیر مبارک اور شکریہ آپ کا۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے، کس طریقے سے آپ نے کل سوال کا جواب دیا اور کس طریقے سے ہماری ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا؟ اصل میں سر یہ جو سوال جو آپ نے کرا تھا نا، تو اس کے بارے میں تو معلومات میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں رات کے جامعہ میں کنزول ایمان مسجد میں، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ معلومات تو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ مطلب جو سوال جو تھا بیسک سوال تھا دینی علوم کے حساب سے، تو اس میں مطلب ہمارے جو اساتذہ ہے جو یہ ہر جمعے مطلب ایسی کوئی ہوتی ہے نا اہل بیت اطہار کی طرف سے یا کوئی بھی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو وہ بتاتے ضرور ہے ہمارے کو، تو اس لحاظ سے مطلب معلومات کی تھوڑی سی۔ اچھا، آپ جو ہے وہ سوال بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں اور جواب بھی ہماری آڈینس کو بتا دیں۔ سوال یہ تھا کہ شروع کے 10 روزوں کے اندر اہل بیت اطہار میں سے کس کا دن آتا ہے؟ تو اس کے اندر ایک تو اپنا بی بی فاطمہ الزہرا کا آتا ہے دوسرے روزے کو، اور 10ویں روزے کو آئی تھنک میرے خیال سے ان کا آتا ہے دن، کیا بولتے ہیں آپ، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بھی دن آتا ہے۔ تو یہ جواب تھا میرا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا دن آتا ہے، اور آپ کا سوال یہ تھا کہ اہل بیت اطہار میں سے 10 روزوں میں سے کس کا دن آتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، ماشاء اللہ۔ اچھا، اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آج کل آپ کی کیا روٹین ہے، کیا مصروفیات ہیں؟ روٹین تو فی الحال وہی ہے، صبح مطلب شاپ پہ جو جاتی ہے، ہم فی الحال کام تو کر ہی رہے، تو
وہی کام پہ آنا اور پھر قرآن شریف کی تیاریاں کرنا. تراویح بھی قریب ہے ماشاء اللہ سے, ابھی رمضان سر پر ہے تو رمضان کی تراویح قرآن شریف پڑھنا. یہی شیڈیول ہوتا ہے. ہاں تو اس میں قرآن شریف یاد رکھنا, قاری صاحب کو سنانا, اور پھر اس میں نماز وغیرہ, اور تو پھر ٹائم یہ ہے کہ نکل ہی جاتا ہے. اور ابھی کوارنٹائن ڈے کی وجہ سے تو گھر میں سب فارغ ہے, تو تھوڑی بہت یہ کہ بالکل. اچھا کسی کلام کا ایک شعر سنا دے ہمارے ناظرین کو. کسی کلام کا شعر تھوڑا سا مشکل سوال نہیں ہے سر. چلے پھر انشاءاللہ جب آپ دوبارہ صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ جوائن کریں گے ہمیں, اور پھر آپ کسی کلام کا اشعار سنا دیجیے گا. انشاءاللہ ضرور سنائیں گے پھر آپ کو کلام کا اشعار. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا اب جو ہے ہمارے آج کے مہمانان خصوصی, ہمارے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, عالم اسلام کے مشہور و معروف صنافہ قبلہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے الحاج حاجی حسین یوسف میمن تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت کیسا مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا حضرت, کل ہم نے آپ سے متعلق ایک سوال کیا تھا ہمارے ناظرین سے. ایک پوسٹ تھی جس میں ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کل کے ہمارے گیسٹ کون ہوں گے, تو اس میں صحیح جواب ہمارے حافظ خرم سلمان نے دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کو شامل کرتے ہیں, وہ آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ, اور پھر ہم ان سے ایک کلام کے کچھ اشعار بھی سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, بہت بہتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا خرم, آپ کو کیسا لگ رہا ہے سوال کا جواب صحیح دے کر ہمارے اس ٹرانسمیشن میں حاجی حسین یوسف میمن کے ساتھ؟ ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. میرے خیال سے انہوں نے 5 منٹ کے اندر ہی جواب دے دیا کیا تھا. پیغام؟ جی ماشاءاللہ. اصل میں پہچان گیا تھا. نہیں جزاک اللہ. اچھا یہ خرم بھائی, آپ ہماری ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ایسے کرنا چاہیے ایسی چیزیں, خاص طور سے اس موقع پہ جو آج کل چل رہا ہے لاک ڈاؤن, سب گھر پہ ہی ہیں اپنے, تو اس لیے یہ کافی اچھا وقت گزر جاتا ہے اس سے. میں بھی اس سے پہلے کی 2 ٹرانسمیشن ہے پوری دیکھی ہیں الحمدللہ, کافی مزہ آیا ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جزاک اللہ. آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اچھا اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ کسی کلام کے کچھ اشعار سنا دیں. جی حمزہ بھائی, آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح سے, کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ؟ میرے خیال سے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو کسی کلام کے کچھ اشعار سنا دیں. اچھا جی ضرور. شریف پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ. یہ حمزہ بھائی جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ مطلب میں نے یہ نعت پڑھی ہے, تو آپ نے بھی شاید سنی ہو یہ, وہ میں نعت پیش کر رہا ہوں. کہ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو ہی ہے, چاہا تو ہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ
چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، اور یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، پہنچوں در سر پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ خرم بھائی بہت اچھا لگا آپ سے کلام بھی سن کر اور آپ سے کچھ باتیں بھی سن کر، انشاءاللہ کو دوبارہ زحمت دیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم بڑھتے اپنے آج کے مہمان کی طرف، الحاج حاجی حسین یوسف میمن کی طرف۔ اچھا حسین بھائی، ہم سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے ناظرین آپ کے چاہنے والے اتنے موجود ہیں تو ان کے پھر کمنٹس بھی شامل کریں گے اور آپ سے پھر سوال جواب کا بھی سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل بالکل ماشاءاللہ فہیم اعظم صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں تعالیٰ سے، ماشاء اللہ اکبر، حضور بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں، اور آواز کے حوالے سے بھی آپ میری بتا دیجیے گا، کوئی کمنٹس مجھے تو نظر نہیں آ رہے، بہرحال وہ آپ آواز کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی کمنٹس کر دیں کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا، اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے، تحریر کو حسین بنا خد و خال دے، لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے، ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈال دے، ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈال دے، میرے مولا تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے،
آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، یا رب یا رب میرے دماغ کو فکر و خیال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے جس کی ایک جھلک، نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے جس کی ایک جھلک، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، اسے بلا کے جو گزری ملال اس کا ہے، اسے بلا کے جو گزری ملال اس کا ہے، 4 شعر میں نے پڑھے اور یہ آخری اور 5واں شعر، ولائے پنجتنی سے جو مالا مال ہے دل، ولائے پنجتنی سے جو مالا مال ہے دل، عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے، عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوب ماشاء اللہ، بہت
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और ज़ौक़ आमीन पैदा आमीन फरमाए। आमीन अच्छा जज़ाक हुसैन भाई, अब हमारी आमीन। नाज़रीन मेरे ख्याल से आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, तो पहले कमेंट शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे और कलाम सुनेंगे। आज बिल्कुल मेरी भी काफ़ी फरमाइश है आपसे, इंशाल्लाह वो भी शामिल करेंगे। अल्लाह अकबर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे अनवर इब्राहिम साहब, अशफाक इब्राहिम साहब भी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया हजरत, आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जावेद इब्राहिम साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं आपको, माशाअल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद मोइन चिश्ती साबरी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह रहे हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम हजरत, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मक्के से आपको देख रहे हैं, मक्का शरीफ से आपको देख रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। दुआओं में याद रखें हजरत, आप तो बड़ी बारगाह में मौजूद हैं। हमारी बहन है हफ्सा नईम बेग, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। रियाजुर रहमान साहब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सैयद हंजला अली शाह, सैयद ज़ादे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। ये भी सुनाते हैं, वालेकुम दर्द होता अस्सलाम। नहीं सभी के लिए, अच्छा, फरमाइश की है बहुत सैयद बेहतर, साहब ने। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया सईद बादशाह, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अलहाज मतीन उवैस चिश्ती साहब हैं मक्का पाक से। अतीक नूरानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद शहजाद अमीन भाई सुभान अल्लाह। हाफिज जुबैर रियाज अस्सलाम वालेकुम। हाफिज हमजा अनवर एंड हुसैन मेमन भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे हसन रजा भाई भी देख रहे हैं हमें, माशाअल्लाह। जब मोहम्मद माशाअल्लाह, राफे इरफान माशाअल्लाह। अनस रजा माशाअल्लाह। किबला हुसैन मेमन साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अनस भैया आपने ज्वाइन किया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तमाम घर वालों को सलाम अर्ज कीजिएगा मेरी तरफ से। अच्छा, आज आप हमारी इस ट्रांसमिशन में आए तो आपकी बरकतों से काफी सादात किराम ने हमारी इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, मेरी सआदत है, मेरी सआदत है भैया, ये तो मेरी सआदत है। सैयद फसीउल हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। हुसैन भैया वालेकुम अस्सलाम। ये भी माशाल्लाह सैयद बादशाह बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे सैयद बादशाह को। आमीन आमीन। मोहम्मद अशफाक इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम हाजी हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह हुजूर, बहुत शुक्रिया। हमारे रिजवान बंदूकरा भाई भी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं। रिजवान बंदूकरा, ये माशाल्लाह ये मेरे मामू हैं, बहुत शुक्रिया रिजवान मामू, अल्लाह ताला आपको सलामत अल्लाह रखे। पाक आपके मामू को सलामत रखे। आमीन आमीन। अच्छा हुसैन भाई, अब इस ट्रांसमिशन में का उन्वान ये है कि कुछ नाते और कुछ बातें, तो माशाल्लाह हम लोगों ने इस ट्रांसमिशन का आगाज किया है, तो मैं अपने नाज़रीन से कहूंगा कि आप हमारे हुसैन भाई से कमेंट्स के जरिए कुछ सवालात भी कर सकते हैं, फिर इस ट्रांसमिशन के आखिर में हुसैन भाई आपसे एक सवाल करेंगे जिसका आपको जवाब व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा, और जो सबसे पहले सही जवाब देगा इंशाल्लाह कल हमारा मेहमान होगा, और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है। ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छा हुसैन भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार वाकया आपके वालिद साहब के साथ हो, किसी महफिल से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा कोई मज़ाहिया वाकया हो कि जिसे याद करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती हो। बिल्कुल, वैसे तो कई वाकयात जिंदगी में गुजरे हैं। मैंने तो मुझे याद है कि हमारे मरहूम हमाद भाई भी जो है वो वालिद साहब के साथ बड़ा जाया करते थे जब वो छोटे थे। मैं जब छोटा था तो इतना वालिद साहब के साथ नहीं गया, मगर जब से होश संभाला है तो मैंने जो है वो काफी बार अब्बू के साथ जो है वो सफर भी किया है बाहर, और फिर जो है वो यहाँ पे भी कराची के हवाले से भी जो है मैं बड़ा अब्बू के साथ जाया करता था। तो अभी कुछ साल कबल ही हमाद भाई के इंतकाल के बाद जो है वो मैं कुछ एक महीने के लिए जो है अब्बू के साथ मैं पंजाब गया था। अच्छा। तो वो पूरा एक महीना गुजरा था, तो वो 2-3 बार ऐसा हुआ। तो आप यकीन करेंगे उस सफर में एक तो सफर कर करके जो है वो मेरी पीछे पीठ में बड़ा दर्द हो गया था, वो आज तक मुझे याद है। वो उस दिन के बाद से फिर दोबारा ऐसा दर्द हुआ नहीं है सफर कर करके।
وہ درد ہوا نہیں ہے ایسا کبھی بھی اس دن کے بعد. اور جو دوسرا ہوا تھا کہ وہ 15 سے 16 دن مستقل ایسے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ صرف اور صرف چھولے ہی کھائے. حافظ جی کی ہوٹل لاہور میں ہوتی تھی کیونکہ ابو کی عادت تھی کہ ابو نہ سفر سے پہلے کھاتے تھے نہ پڑھنے سے پہلے کھاتے تھے, تو وہ پھر ہماری بھی جو ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ ہی گزری تھی. تو محفل کے لیے رواں 8 گھنٹے کا سفر کیا تو کچھ نہیں کھایا. پھر وہاں پہ محفل والوں نے ایسا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا ہے, مگر اس کے بعد پھر نہیں کھایا ہم نے. اور پھر جب لاہور ہم دوبارہ پہنچے تو اب وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں کھلی ہوئی سوائے حافظ جی کے, اور حافظ جی پہ بھی صرف جو ہے وہ چھولے ملتے تھے. تو وہ اس طرح جو میرے کو 15 یا 16 دن جو ہے نا وہ بالکل اچھے طریقے سے یاد ہیں. وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ والد صاحب نے کس طرح وقت گزارا ہے. یہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں جب سے مطلب وہ سوال ہے تب سے الحاج محمد یوسف احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کلام سنتا ہوں, اور کافی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے گلے کو لے کر بڑا احتیاط کرتے تھے. بالکل بالکل. اچھا, اب آپ سے فرمائش چاہیے کہ والد صاحب کا کلام سنا دیں. اچھا, مجھے آپ سے آج ایک تو وہ کلام سننا ہے کہ معراج والے آقا جو آپ کا بھی ریسنٹلی ہیرا گولڈ سے ریلیز ہوا ہے, ایک وہ کلام سننا ہے. پھر مولا علی کی منقبت سننی ہے جو آپ کے والد صاحب پڑھتے تھے, علی والے جہاں بیٹھے. جی 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 بالکل بالکل. تو انشاءاللہ آپ پہلا کلام اپنی پسند کا پڑھیں, کوئی بھی والد صاحب کا کلام, پھر انشاءاللہ ناظرین کی فرمائش وہ آتی جائے سید گی. بادشاہ سید حنزلہ کی فرمائش تھی تو میں اسی سے آغاز کرتا ہوں. تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اور جتنے احباب نے نئے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے اور ابھی تک شیئر نہیں کیا تو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکے. میں کلام کا آغاز کرتا ہوں. آپ تمام احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ بالکل وہ میں کلام پیش کرتا ہوں. درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے, 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 ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے, ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے. آپ کونین کے لیے آئے آقا, آپ کونین کے لیے آئے, میں تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے, میں تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے, میں تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے. خواب دیکھوں تو آپ کو دیکھوں, خواب دیکھوں تو آپ کو دیکھوں آقا, خواب دیکھوں خواب دیکھوں خواب دیکھوں تو آپ کو دیکھوں, سو رہا ہوں فقط اسی کے لیے, سو رہا ہوں فقط اسی کے لیے. قبر میں دید مصطفیٰ ہوگی, قبر میں دید مصطفیٰ ہوگی, مر کے پہنچوں گا زندگی
کے لیے مر کے پہنچوں گا زندگی کے لیے. اور پانچواں شعر. نعرہ یا نبی و ناد علی, نعرہ یا نبی و ناد علی ہے وظیفہ ہر ایک ولی کے لیے, ہے وظیفہ ہر ایک ولی کے لیے, ہے وظیفہ ہر ایک ولی کے لیے. درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے حسین بھائی, کیا خوب انتخاب, اور جو کلام کی شاعری کے کیا کہنے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ دوبارہ ناظرین کے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں, پھر آپ جی بالکل, پیغامات کافی سارے. سیگمنٹ کا نام ہے کلام اعلیٰ حضرت مختلف طرزوں میں, تو انشاءاللہ وہ سیگمنٹ بھی آپ کے ساتھ کریں گے, تو کمنٹ شامل کر لیتے ہیں. پہلا کمنٹ ہے سنی تحریک ناٹنگ گم سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. خادم عبداللہ نورانی صاحب ہیں, وہ بھی سلام عرض کر رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. سید علی گیلانی یوسفی صاحب, ماشاءاللہ قبلہ حسین بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی پاک کے بچوں کے صدقے مزید عزتوں اور کامیابی سے نوازے. آمین آمین. سید بادشاہ بہت شکریہ, یہ ماشاءاللہ سیالکوٹ سے مشن کو جوائن کیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد جاوید صاحب ہیں, کیسے جناب, میں الحاج یوسف احمد صاحب کا بہت چاہنے والا ہوں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی, بہت شکریہ. اچھا اب ہمارے ناظرین آپ سے ایک سوال کہہ دیے, عتیق نورانی صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ نعت کون سی ہے حسین بھائی؟ پسندیدہ نعت شریف تو وہ ابو کی, جو ابو والد صاحب پڑھا کرتے تھے, ہم نے بچپن میں بڑی سنی, وہ چھا گئے ابر کرم جو تھی. مگر اب یہ نعت شریف ہیں, اب تو کافی ساری, جب سے پڑھنا شروع کیا ہے اب تو وہ کافی ساری طرزوں کے لحاظ سے, ویسے تو اب بہت ساری الحمدللہ نعت شریف ایسی ہیں کہ جو پڑھنے سننے میں بہت لطف آتا ہے. محمد عثمان افتخار صاحب, ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کو دیکھ کر قبلہ محترم یوسف احمد صاحب کی یاد آ گئی. جزاک اللہ جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, بہت شکریہ. زرباب شاہ سلام عرض کر رہے ہیں. ہمارے محمد یاسین صاحب اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا ہمارے محمد اشفاق ابراہیم صاحب, اشفاق ابراہیم صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ میرے کملی والے کی شان نرالی سنا دیں. جی وہ پہلے بھی کی, وہ آپ کو پتہ ہے بڑی طویل ہے, وہ گرا در گرا, اس پہ تو ہے وہ پڑھنے کا والد صاحب کا سلسلہ رہتا تھا, تو وہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. وہ کمنٹس کافی سارے, وہ فرمائش ہے تو اتنی میں اس پہ نظر آ رہی ہے موبائل پہ, اور اس پہ اسکرین پہ بھی آپ کی دکھ رہی ہیں. کمنٹس تو حاجی صاحب کمنٹس تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, مطلب اگر ہم آج کمنٹ شامل کریں گے تو مجھے لگتا ہے ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ کمنٹس بڑے ضروری ہیں. اپنی نہیں, کمنٹس کی یہ ہے کہ وہ پھر نہ پڑھے جائیں تو پھر شکوہ کرتے ہیں لوگ بعد میں کہ ہمارا نہیں پڑھا اور آپ نے دوسروں کا پڑھ لیا. بالکل بالکل, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, آج کی ٹرانسمیشن کا جو دورانیہ ہے وہ تھوڑا سا طویل کر دیتے ہیں, اور آج ہم سارے کمنٹ شامل کر لیتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, کیا کہتا ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے, کمنٹ ضروری ہیں, وہ آپ پڑھیں. پھر ہمارے سید حنظلہ علی شاہ صاحب, ماشاءاللہ حاجی کیا بات ہے آپ کی, اللہ پاک آپ کو پنجتان پاک کے صدقے میں دونوں جہاں کی رحمتیں عطا فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ. سید بادشاہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. سید ثقلین حیدر شاہ صاحب, ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ جی ہیں, ماشاءاللہ. آمین, جزاک اللہ. سید صاحب بہت شکریہ. یہ سید اوصاف علی شاہ صاحب کے بھائی ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ جنہوں نے نعت لکھی ہے نا, یا نبی نظر کرم فرمانا. جی جی جی, یہ ان کے بھائی ہیں. بہت شکریہ سید بادشاہ, آپ نے جوائن کیا.
معیز علی بلوچ ماشاءاللہ سبحان اللہ، محمد اشفاق ابراہیم سبحان اللہ، جاوید ابراہیم صاحب فرمائش کر رہے ہیں میرے کملی والے کی ماشاءاللہ، ہماری بہن ہے عائشہ حسان، حمزہ بھائی پر دقت آ رہی ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ بہن، عرفان منشی جیت پوری صاحب، اچھا یہ آپ سے گجراتی کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، ہمارے آنگن یہ آؤ سرکار، میمنی برادری میں یہ کلام بہت معروف ہے، یوسف میمن صاحب کے انداز بالکل میں سنا دیں۔ بالکل بالکل بالکل، میں ابھی وہ 2-3 میسج اس فرمائش کے آئے ہیں وہ استاد خالد محمود نقشبندی کے کلام کے، تو اس کے 2-3 اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بالکل بالکل بالکل، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، بز میں کون یا رسول اللہ، بز میں کون یا رسول اللہ، تیرے جلووں سے جگمگائی ہے، تیرے جلووں سے جگمگائی ہے، شافع آسیاں محمد ہیں، شافع آسیاں محمد ہیں، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، اور پھر آیا 5واں شعر اور قابل توجہ شعر ہے، میرا وارث ہے فاطمہ کا لال، میرا وارث ہے فاطمہ کا لال، میرا انداز کربلائی ہے، میرا انداز کربلائی ہے، اور مقطع، ان پہ ہر دم درود پر خالد، ان پہ ہر دم درود پر خالد، کہ یہی شغل کبریائی ہے، کہ یہی شغل کبریائی ہے، ہر کلی دل
की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है। जज़ाकल्लाह। हाजी साहब, हमें मक्का शरीफ से क़िबला मतीन उवैस चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहरबानी शायद माशाल्लाह, उनकी आवाज। अस्सलाम आवाज आ वालेकुम रही? रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी जी, हज़रत कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह हमजा भाई, आपकी ट्रांसमिशन देख के बहुत खुशी हुई और हुसैन भाई को भी देख के बहुत खुशी हो रही है। जब इनके वालिद साहब मदीना पाक में माशाल्लाह मिले तो अल्लाह पाक उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अल्लाह अता ताला फरमाए सलामत रखे। और आमीन अल्लाह पाक आमीन। आपके ट्रांसमिशन को बार बार जो है ना आप इसका सिलसिला जारी रखें और अल्लाह पाक इसको कामयाब व कामरान रखे। मैं आमीन भी आपसे जो बोल रहा हूँ मक्कातुल मुकर्रमा सुलह हुदैबिया से, ये वो मकाम है जहाँ पे बैत रिजवान हुआ। अल्लाह अकबर अल्लाह अच्छा, अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत दुआ में याद रखें हम सबको। तो आप इंशाअल्लाह खिदमत में हाजिर इंशाअल्लाह। हैं कि हमारे लिए खास दुआ फरमाइएगा और इस पूरी आलम इस्लाम के लिए आप दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना वायरस की वबा से हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको निजात अता फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। अभी कुछ नात के अशार दो अगर अशार सुना दें इंशाअल्लाह, पंजतन पाक के सदके। बिस्मिल्लाह। आप पढ़ना चाह रहे हैं? आप सुना दें या एक ही बार? जी जी, हमजा भाई अभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मास्टर अच्छा इनके हुसैन भाई, वालिद साहब मोहम्मद इब्राहिम में जैसे ही नाज शरीफ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे कमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि हम सबके कमेंट शामिल नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है आज। नहीं, वो आप कोशिश करें जो ये जैसे अब रिजवान माशाल्लाह शेख आपके का आ रहा चाहने है, वाले इतने हैं। ये माशाल्लाह हमारे मीरपुर खास से हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। बहुत शुक्रिया रिजवान आमीन। भैया, आपने ज्वाइन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम इंडिया से हमें हाजी साहब ने ज्वाइन किया है, माशाल्लाह वो भी हमारी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं इंडिया से भी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अनवर इब्राहिम की फरमाइश है, वालिद साहब की शादी में पढ़ा था ये कलाम। कौन सा? अब तंगी ये दामा पे न जाओ और भी कुछ मांग। वो मैं पेश कर देता हूँ, क्योंकि वो उनकी फरमाइश तो ऐसी है कि वो टाली नहीं जा सकती, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। तमाम अहबाब एक मरतबा बाब से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, और जो नए अहबाब हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, फिर एक बार गुजारिश है कि शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह सईद बादशाह, बहुत शुक्रिया। तो ये पीर साहब का, जो भी हमें ज्वाइन कहते हैं वो शेयर करते रहें। तो पीर साहब फरमाते हैं, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल। कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा
اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. اور مقطع سے قبل آخری شعر مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیراج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیراج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیراج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ. جزاک اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا حسین بھائی فرمائشیں کافی کثیر تعداد میں ہیں. اچھا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر کلام کے اگر دو شعر پیش کر دیں تو انشاءاللہ ساری فرمائش ہماری کور ہو جائیں گی آج کے پروگرام. نہیں وہ کچھ کلام ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ بار بار اس کی جو ہے وہ فرمائش کچھ لوگوں نے نئے جوائن کیے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ کلام. تو وہ آپ دیکھ لیں جو کمنٹس آپ آ رہے ہیں آپ مجھے بتاتے رہیں. بالکل بالکل. اچھا ہمارے سید رفاقت حسین نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ اختیار حسین بھی ٹرانسمیشن میں شامل ہے. جزاک اللہ کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ بہت شکریہ سعید بادشاہ. رمضان فرام قصور سے کیسے ہیں حسین بھائی؟ جزاک اللہ بہت شکریہ رمضان بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عادل بھائی پنجتن پاک کی شان میں ایک شعر سنا دیں. انشاءاللہ عادل بھائی ضرور شامل کریں گے. فیصل آباد سے ہمارے زبیر قادری بھائی بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ دو بھتیجے محض گفتگو ہیں. جزاک اللہ زبیر بھائی آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین آمین. عمران قلندری صاحب زندہ باد بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والد صاحب کی طرح عزت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. راشد رضوی صاحب سبحان اللہ. پنجتنی پاک کے صدقے بھائی مرحوم اللہ الحاج یوسف میمن کو یہ
ثواب جاریہ عظیم الشان تحفے کی شکل میں عطا فرمائے. اللہم آمین. آمین آمین. اللہم آمین. سمیر بھائی ماشاءاللہ، حسین بھائی اللہ پاک صحت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. علی والے جہاں بھی فرمائش ہے حسین بھائی آپ تو ضرور شامل کریں انشاءاللہ. رضوان شیخ صاحب ماشاءاللہ جزاک. سید ثقلین حیدر شاہ صاحب، حاجی صاحب آپ نے بھی بھائی جان کی طرح سب کو یاد رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل. حافظ حمزہ صاحب آپ کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے محمد یاسر. حضرت یہ میری ذمہ داری ہے سعید بادشاہ، بہت شکریہ. آفتاب ملک صاحب الک والے جہاں بیٹھے انشاءاللہ یہ کلام شامل کریں گے. اچھا حسین بھائی، آج ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کلام اعلیٰ حضرت مختلف طرزوں میں. روزانہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سیگمنٹ کرتے ہیں. جی جی جی. آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، بہرحال میری آواز صحیح جا رہی ہے، دیکھتے ہیں. بہرحال آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے اور میں جو ہے وہ میری آواز صحیح جا رہی ہے ناظرین تک. تو جب تک حمزہ بھائی دوبارہ جوائن ان کرتے ہیں پیغامات تھوڑے دیکھ لیتے ہیں. آپ کا ڈانگرا بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور رشید علی جیلانی، آمین جزاک اللہ. سید معین، الحمدللہ. سعید بادشاہ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. محمد حسین سعیدی، آئی لو یوسف بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ظفر اقبال، جزاک اللہ. آمین، آپ بھی سلامت رہیں. ہمارے آنگنیے جیت پوری، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جوائن کیا. روشنی فاطمہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. خرم لالا حسین، حق جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور مانا ایم سی کا شکریہ، جوائن کیا، بڑی دعاؤں سے نواز رہی ہیں، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور حاجی منشی، ماشاءاللہ. یوسف بھائی جیسی ہی آواز ہے حضور، بس دعاؤں میں آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، آپ نے سب نے جوائن کیا ماشاءاللہ. ہمارے مشہور و معروف نعت خواں محمد عبید رضا قادری نے جوائن کیا. عبید بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑی عزت سے نوازا، بہت شکریہ. تو میرے خیال سے کمنٹس جن کے رہ گئے، اب ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہوتا کہ کمنٹس جو ہے وہ تو ابھی یہاں سے سارے ہٹ بھی جاتے ہیں موبائل سے، جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ان کی اس چیز کی معلومات ہے کہ ہم اگر اوپر جانا چاہیں بھی تو اتنا زیادہ اوپر جا نہیں سکتے لائیو میں دیکھتے دیکھتے بھی. اکبر ڈانگرا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب یوسف بھائی کا فیضان ہے. بے شک، بالکل درست فرمایا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. در نبی پر یہ عمر بیتے، یہ نعت پڑھ دیں. بالکل، ابھی ہمارے حمزہ بھائی جوائن کرتے ہیں تو ان سے یہ آپ کو سنواتے ہیں. فیضان اکبر، وعلیکم السلام، بہت شکریہ فیضان بھائی. عبد الرحیم ڈانگرا، یہ ماشاءاللہ میرے تایا ابو ہیں، بہت شکریہ تایا ابو، آپ نے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور عرفان منشی، جزاک اللہ. عرفان منشی جیت پوری، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ. اب وہ پیچھے کچھ کلام کی وہ فرمائش وہ بھی زیادہ ہوئی تھی، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے تو اس کے میں چند اشعار میرے خیال سے بلکہ ہمارے حمزہ بھائی نے جوائن کر لیا ہے دوبارہ، تو میں اس کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جب تک اب حمزہ بھائی ہمارے دوبارہ آ بھی جائیں گے. اچھا، السلام علیکم. جی 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 حمزہ بھائی، معذرت چاہتا ہوں حسین بھائی، وہ تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو آ گیا تھا، اس وجہ سے نہیں کوئی نہیں سنبھال لیا ہم نے آپ کی آڈینس اچھا کو. حسین بھائی، آپ کی محبت ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا حسین بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنا سیگمنٹ شامل کر لیں کلام اعلیٰ حضرت والا. بالکل 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 بالکل. اچھا، سیگمنٹ اس طرح کا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت، کوئی بھی ایک کلام اعلیٰ حضرت دیں گے اور اس پہ اسٹارٹ میں کروں گا کسی بھی طرز پہ، پھر آپ نے اگلا شعر دوسرے طرز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے.
تو اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک صلی علیہ. وہ سوئے وہ سویلا نظار پھرتی پھر میرے خیال سے جو ہے وہ حمزہ بھائی کی وہ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. بہرحال میں کمنٹس کی طرف آ جاتا ہوں. ہمارے روحان عمران صاحب نے جوائن کیا ہے. بہرحال میں وہ کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، بلکہ 5 اشعار ہی پیش کرتا ہوں. آپ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، غلامی کی سند دینے کو اے دل، غلامی کی سند دینے کو اے دل، مدینے میں بلایا جا رہا ہے، مدینے میں بلایا جا رہا ہے. چوتھا شعر اور قابل توجہ شعر. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. وہ پھر آیا 5واں شعر. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جزاک اللہ. امید ہے آواز حمزہ بھائی آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی، اور آپ کی آواز بہرحال کچھ ڈسٹرب ہے.
کوئی نہیں تو ہم جو ہے وہ کمنٹس کی طرف آتے ہیں. قاضی جنید غلام محمد صاحب بہت شکریہ, ماشاءاللہ یہ ہمارے فرحان خالد مشہور و معروف نعت خواں ہیں. بہت شکریہ فرحان بھائی, آپ نے جوائن کیا پنجاب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. محمد شہزاد حنیف, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب یہ کمنٹس تو میرے بھی جو ہیں وہ ہینگ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ جاوید ابراہیم, انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم یہ جو ہے وہ مستقل پروگرام دیکھ رہے ہیں. ان کی مہربانی, ان کا شکریہ. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. حافظ خرم سلمان رحمانی, میرے کملی والے کی شان نرالی ہے. حضرت یہ پھر وہ اصل میں پروگرام کا عنوان بھی کچھ ایسا تھا کہ کچھ باتیں کچھ نعتیں, تو وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی محبتیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ذیشان عابد, وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ کہہ رہے ہیں طہا شاہد نسیمہ, بالکل وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک یوسف بھائی کی بے حساب مغفرت فرمائے, آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. محمد شہزاد امین صاحب. ذیشان عابد نظامی کہہ رہے ہیں کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ, آپ کی دعا ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پنجتن پاک آپ کو بہت نوازیں. روحان عمران, بہرحال یہ نام ہے. بہت شکریہ جناب, آپ نے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حسین بھائی, جی جی جی, نسیم فاطمہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی حمزہ بھائی, آپ کی آواز ڈسٹرب ہے. میرے خیال سے نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے آواز بہت اٹک اٹک کے آ رہی ہے. جی جی جی, بالکل بالکل. میری آواز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عرفان منشی جیت پوری, جی جی جی. نہیں, آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. میری آواز, میرے نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے تھوڑا سا. اچھا حسین بھائی, اگر آپ تھوڑا سا نیٹ ورک بالکل صحیح ہو گیا ہے تو ہم کلام اعلی حضرت والا سیگمنٹ کر لیں, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل بالکل بالکل. اچھا, کلام اعلی حضرت شامل کرتے ہیں اس طرح سے کہ میں انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گا, پہلا شعر پڑھوں گا, اس کے بعد دوسرا شعر آپ پڑھیں گے, لیکن طرز بالکل مختلف ہوگی. ٹھیک ٹھیک. تو مشہور زمانہ کلام اعلی حضرت کا چمک سے باتیں وہ انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. بالکل. پاک رضی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ. چمک تجھ سے بہرحال یہ میں سیگمنٹ ان کی طرف سے پورا کر دیتا ہوں. ان کی طرف سے جو انہوں نے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے, تو وہ یہ ہے کہ ان کا کچھ حمزہ بھائی کا کچھ نیٹ ورک کا پرابلم ہو رہا ہے. بہرحال یہ سیگمنٹ ان کی طرف سے میں پورا کر دیتا ہوں. میں یہ کلام دو طرزوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو جو وہ طرز پڑھ رہے تھے اسی طرز میں پہلے میں پڑھتا ہوں, اور پھر جو میں نے جس طرز میں پڑھنا تھا وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت,
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اب یہ تو وہ طرز ہے کہ جس میں حمزہ بھائی پڑھ رہے تھے. اب جو میں نے جس طرز میں پڑھنی تھی تو وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ. حمزہ بھائی آپ کی غیر موجودگی میں یہ سیگمنٹ میں نے پورا سبحان اللہ ماشاءاللہ کر دیا تھا. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اصل میں حسین بھائی چاہتا ہوں اور ہماری آج کی ناظرین سے بھی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ نیٹ ورک کا اچانک سے ایشو ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے. انشاءاللہ دوبارہ اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا فرمائشیں بہت ساری جمع ہو گئی حسین بھائی. اللہ اکبر. تو کلام اب شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. بسم اللہ. فرمائش کیونکہ یہاں سے میسج تو سارے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اسکرین پہ اگر وہ آ رہے ہوتے تو وہ میں پڑھ کے جو ہے وہ. اچھا یہ حکم ہوا ہے محمد شہزاد امین. محمد زبیر قادری صاحب جزاک اللہ. بہت شکریہ حضرت. آپ دیکھ رہے ہیں محبت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انوسنٹ مصطفیٰ السلام علیکم. کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ تو وہ چند اشعار اس کے بھی میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہ تنمن والا. جی جی کا کلام نسیمہ جان کے لیے کافی فرمائش آئی ہے. جی وہ میں وہ تنمن والا کے لیے بھی وہ کافی وہ میسیجز آپ نے دکھا دیے تو وہ میں اس کے بھی چند اشعار پیش کرتا ہوں. تمام احباب ایک مرتبہ باؤ سے بلند درود پاک پڑھ لیں. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ
عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا ہوگی طلب دیری نہ پوری دور کریں گے وہ دوری ہوگی طلب دیری نہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھیں گے انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا. چھوٹا شعر شاعر نے تو اپنے لیے لکھا لیکن میں یہ سمجھا کہ یہ شعر میرے لیے لکھا ہے. قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا. اور پانچواں شعر نالے نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ. اچھا حسین بھائی, اب سیگمنٹ ایک یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ناظرین سے ایک سوال کرنا ہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ اسکرین پر ابھی ایک نمبر چلائے گی, واٹس ایپ نمبر. وہ آپ اگر دیکھیں تو اسکرین پہ ایک واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, تو آپ ہمارے ناظرین سے ایک سوال کریں گے اور ہمارے ناظرین کو واٹس ایپ نمبر پر سب سے پہلے صحیح جواب دینا ہے. جس نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا انشاءاللہ کل اس کو ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں آنے کا موقع ملے گا. تو حسین بھائی آپ سوال کریں ہمارے ناظرین سے. ٹھیک ہے, وہ تو سوال یہ ہے کہ ابھی ذہن میں آیا ہے کیونکہ پچھلا سیگمنٹ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تھا, تو والد صاحب ایک کلام کا کہا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا کلام والد صاحب نے پڑھا ہے کہ جو پہلے کبھی کسی نے پڑھا نہیں تھا, کیونکہ 15-20 کلام تو کافی عرصے سے زمانے سے مشہور ہیں,
مگر والد صاحب نے ایک ایسا کلام جو ہے وہ اس میں سے ہدایت کے بخشش میں سے چوائس کیا تھا اور وہ اس کی طرز بھی نہیں بنائی تھی اور اس کو پڑھا بھی تھا اور وہ الحمدللہ مقبول بھی ہوا تھا. تو وہ کون سا کلام ہے؟ اس کلام کے جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ آپ واٹس ایپ کر دیں. ٹھیک ہے میں دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ الحاج یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا کلام پڑھا ہے جو آج تک کسی نے نہیں پڑھا. اس کی طرز قبلہ نے خود بنائی تھی اور بہت ہی مقبول ہوا تھا وہ کلام. تو آپ نے وہ کلام ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے کہ وہ الحاج قبلہ یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کون سا کلام پڑھا تھا. جس شخص نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا انشاءاللہ وہ کل ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوگا انشاءاللہ. اچھا قبلہ، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے مولا علی کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے، وہی منقبت جو آپ کے والد صاحب پڑھتے تھے، علی والے جہاں بیٹھے. بالکل بالکل بالکل. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو، زندہ ہو کہ صحرا ہو. فراز دار ہو مقتل ہو، زندہ ہو کہ صحرا ہو. جہاں ذکر علی چھیرا، جہاں ذکر علی چھیرا، وہیں دیوانے آ بیٹھے. جہاں ذکر علی چھیڑا، وہیں دیوانے آ بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی علاقہ ہو، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے. قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے. علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے. اور پھر آیا پانچواں شعر، اور یہ والد صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا پانچواں شعر تھا. انہوں نے فرمایا تھا بالکل یہ کون آیا استقبال کو سب انبیاء اٹھے.
یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اللہ اکبر. کیا بات ہے کیا بات ہے. اگر وقت کی قید نہ ہوتی تو یہ ٹرانسمیشن ہم پوری رات چلاتے اور آپ سے اسی طرح کلام سنتے رہتے مولا علی کی بارگاہ میں. بالکل ظاہر ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے. دعا میں اللہ آپ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی آواز میں اور ذوق پیدا فرمائے. اچھا, اب غوث پاک کی منقبت کے لیے حکم ہوا ہے اور گجراتی میں حکم ہوا ہے. گجراتی کا تو انشاءاللہ وہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. میں غوث پاک کی آخر میں یہ جو غوث پاک کی منقبت سے ہم اختتام کرتے ہیں, کیونکہ ہم سلسلہ وار چلتے آئے ہیں تو کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے, تو وہ جو ہے غوث پاک کی منقبت پہ جو ہے وہ اختتام انشاءاللہ کرتے ہیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں. بالکل محمد زبیر قادری فرما رہے ہیں کہ غوث پاک کی منقبت آپ دونوں اکٹھے پیش کریں تو لطف دوبالا ہو جائے گا. بالکل, یہ تو میری سعادت ہوگی کہ حمزہ بھائی میرے ساتھ پڑھیں گے. بہرحال میں دو شعر جلدی سے پڑھتا ہوں. میں سمجھوں گا کہ مجھے آپ کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. میں وہ ابو کا پڑھا ہوا جو ہے وہ منقبت مشہور ہے, وہ میں اس کے دو شعر پڑھتا ہوں. میں بے کس ہوں, میں بے کس ہوں, کیجے کرم سرکار حضرت غوث اعظم جیلانی, غوث اعظم جیلانی, غوث اعظم جیلانی. دور ہوں میں بغداد نگر سے, دور کرو یہ دوری, آج دکھا دو اپنا جلوہ, حسرت کر دو پوری میرا, حسرت کر دو پوری. ہادی و رہبر مونس و یاور ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم جیلانی, غوث اعظم جیلانی. 12 برس کی ڈوبی کشتی تم نے پل میں ابھاری, محبوب سبحانی ہو تم, یہ ہے شان تمہاری میرا, یہ ہے شان تمہاری. ولیوں کے گلشن میں آئی آپ کے دم سے بہار, حضرت غوث اعظم جیلانی. اور یہ آخری شعر ہے. اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ, سب نبیوں میں
جیسے افضل کالی کملی والا، کالی کملی والا، ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار، حضرت غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی۔ اچھا حسین بھائی، انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم برادران کو حکم ہوا ہے کہ جی غوث اعظم دین من ایمان من۔ اچھا ماشاءاللہ، میں اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم جان من ایمان من، غوث اعظم جان من ایمان من، غوث اعظم جانے جانے پنجتن، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم صاحب لطف امین، خود کریم ابن کریم جد کریم، خود کریم جد کریم ابن کریم، دید غوث پاک دید مصطفیٰ، مصطفیٰ کی دید دید کبریا، اس قدر اس قدر اس قدر حق نے کیا ہے محترم، ہر ولی کے شان پر ان کا قدم، ہر ولی کے شان پر ان کا کرم، اس گھرانے اس گھرانے اس گھرانے کا ہر ایک بچہ ولی، غوث کے نانا حسین ابن علی، آئے جب آئے جب آئے جب مشکل تو ان کا نام لو، غوث جیلانی کا دامن تھام لو، کیا بگاڑیں کیا بگاڑیں کیا بگاڑیں گے بلا منکر نکیر، غوث اعظم ہے ہمارے دستگیر، غوث اعظم ہے ہمارے دستگیر۔ اور آخری دو شعر، درد ہی درد ہی درد ہی خود بن گیا میرا طبیب، درد ہی درد ہی درد ہی خود بن گیا میرا طبیب، جب نگاہ غوث نے کھولے نصیب، جب نگاہ غوث نے کھولے نصیب، تو ہمارا تو ہمارا تو ہمارا بادشاہ، ہم ہیں فقیر، تو ہمارا بادشاہ، ہم ہیں فقیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر۔
جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ اکبر. جناب آپ کی تمام کی بہت محبتوں کا بہت شکریہ. خاص کر کے میں جاوید ابراہیم, انور ابراہیم, اشفاق ابراہیم اور تمام ابراہیمی خانوادے کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے خزانے سے خاص کرم فرمائے. محمد شاہ رخ جنیجا, اب وہ آپ کو میں نے سوال کیا تھا, اب امید ہے کہ وہ حمزہ بھائی کے پاس وہ آپ کے سارے جوابات آ رہے ہوں گے اور کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے. بہرحال جو اعلیٰ حضرت کے کلامات وہ کلام سنتے رہتے ہیں تو ان کو ایک وہ آئیڈیا ہوتا ہے. والد صاحب کئی مرتبہ محفلوں میں کہہ چکے ہیں اس حوالے سے. ماشاءاللہ عمران بٹی یوسفی دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی حمزہ بھائی. اچھا حسین بھائی, حضور بابا فرید گنج شکیت کی منقبت کا حکم ہوا ہے, منقب پہ نظر یا گنج شکیت. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہتر ہے. یہ اب آخر میں یہ منقبت پڑھ رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک پتن. آباد رہے تیرا پاک پتن. اے خواجہ کتب کے نور نظر, اے خواجہ کتب کے نور نظر, آباد رہے تیرا پاک پتن. تیری دید کو اپنی عید کہیں, تیری دید کو اپنی عید کہیں. سب تجھ کو فرید فرید کہیں, سب تجھ کو فرید فرید کہیں. دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر, دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر. آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے تیرا پاک پتن. دل بہلے گانا کلیوں میں, دل بہلے گانا کلیوں میں. مجھے رہنے دو ان گلیوں میں, بابا رہنے دو مجھے ان گلیوں میں. تجھ پر ہے فدا دل جان و جگر, آباد رہے تیرا پاک پتن. آباد رہے تیرا پاک پتن. او خیر تیرے میں کھانے کی پیمانے کی, میں کھانے کی پیمانے کی. خالی نہ رہے موری گاگر, آباد رہے تیرا پاک پتن. خالی نہ رہے موری گاگر, آباد رہے تیرا پاک پتن. ہو خیر غریب نوازی کی, بھرو جولی غریب نیازی کی, بھرو جولی غریب نیازی کی. ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر, ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر. آباد رہے تیرا پاک پتن, آباد رہے
तेरा पाक पतन, तेरा पाक पतन, तेरा पाक पतन। माशाल्लाह हाजी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इजाफी वक्त दिया। इंशाल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है और नाज़रीन की भी ख्वाहिश है कि आपको इस ट्रांसमिशन में दोबारा ज़हमत दें। माशाल्लाह फरमाइशें इतनी है नाज़रीन की कि आज काफ़ी फरमाइशें रह गई हैं, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, ताकि हम फरमाइशें भी कवर कर सकें। माशाल्लाह चाहने वाले इतने कि अभी भी फरमाइशों पे फरमाइशें आती जा रही हैं। नहीं, वो मैंने देखा, मेरे हाथ में तो मोबाइल भी, मतलब मैं तो इसके स्क्रीन पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं और आप माशाल्लाह गुफ्तगू और कलाम इतने माशाल्लाह आज पढ़ दिए कि वो उसकी उस तरफ तवज्जो नहीं गई है। मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी का कमेंट नहीं पढ़ा है, और जाहिर सी बात है कि एक एक कमेंट बड़ा जरूरी होता है। तो बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस सादत से नवाजा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, आज का हमारा आखिरी सेगमेंट है सुनहरी बात। तो इंशाल्लाह इस सुनहरी बात के साथ एक मैसेज के साथ आपसे इजाजत देंगे। आज की सुनहरी बात यह है कि जब हम नेक काम करते हैं तो हमारा सीधे हाथ वाला फरिश्ता लिखता है, और जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारा उल्टे हाथ वाला फरिश्ता लिखता है। तो वो कौन सा अमल है जिसमें ये दोनों फरिश्ते लिखते हैं? तो वो है दुरूद शरीफ। जब हम एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दाईं जानिब वाला फरिश्ता 10 नेकियां लिखता है और बाईं जानिब वाला फरिश्ता 10 गुनाह मिटाता है। माशाल्लाह, क्या बरकतें हैं दुरूद पाक की। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से खात्मा अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे किबला हाजी हुसैन यूसुफ मेमन साहब का, कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें मेरी सादत है, मेरी सादत। अल्लाह ताला आपको और इज्जतों बरकतों से नवाजे। अल्लाह ताला किबला अलहाज यूसुफ मेमन साहब की दर्जात को बुलंद फरमाए, बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पर अपनी अनवार और तजल्लियात की बारिशें फरमाए। और अच्छा, हमने दोबारा वो सवाल स्क्रीन पे चला दिया है, तो किसी ने अगर वो सवाल ना पढ़ा हो तो वो दोबारा पढ़ ले और हमें उस व्हाट्सएप नंबर पर जल्द अज जल्द जवाब दे। आज के लिए हम आपसे इजाजत देते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे इसी वक्त 11 बजे शब इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और कल हमारे मेहमान जो होंगे वो सीनियर सनाफ़ा हैं, खुसूसी नशिस्त है कल भी, तो कल भी हमारे साथ शामिल रहिएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।